الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے تمامی احباب. یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں
سب غم بھلا دیے ہیں اور دلہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے ہیں اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ النبیو اے غیب دیاں خبراں دینے والے اے دروازے کھول دیو جی مہربانی کر دروازے کھول دیو کوئی نہیں ہوا بار باری تو انہوں نہیں اندروں چک دی ہوا کھول دیو سنو دروازے فرمایا یا ایوہ النبیو اے غیب دیاں خبراں دینے والے قل لازواجکا اپنیاں بیویاں نو فرما دیو کنہ نو فرما دیو کل زوجے کا نہیں فرمایا کہ اپنی ایک بیوی نو فرما دیو کل ازواجے کا اپنی ازواج سے کہہ دے وبناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے فرما دے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومن عورتوں سے فرما دے تنقید نہیں کسی تے اٹیک نہیں ہٹ نہیں فرقہ واریت تے لعنت بھیجنا لیکن جڑی گل حق دی ہو تے کرنی چاہیے اچھا سبحان اللہ تسی اس تو بھی ہولی کہو تقریر تے میں کاری لینی ہے ایسے 2.5 سال ہو گئے نے بندے نو سمجھ جانا چاہیے بندے دا مزاج کیویں دا مہربانی گوڑیا تو ہاتھ لا کے ببیا کرو پھر سبحان اللہ دی آواز بھی اچھی نکلے تواڈے منہ چوں اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یہ 3 جڑے لفظ استعمال فرمائے لینا ازواجک بناتک ونساء المؤمنین یہ 3 جمع دے فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر 3 قسم دی عورتاں دا ذکر فرمایا کتنیاں 3 قسم دی عورتاں نمبر 1 ازواجکا تواڈی بنات تواڈی ازواج و بناتکا تواڈیاں بیٹیاں و نساء المؤمنین اور مومن عورتاں مزے دی باتیں وے
اللہ تعالیٰ نے اس دے اندر جدو نبی دیاں بیویاں دی گل آئیے تے کاف ضمیر خطاب دا لایا ہے، کاف ضمیر خطاب دا، ازواجکا تیریاں بیویاں، و بناتکا تواڈیاں بیویاں، تواڈیاں بیٹیاں، پہلے بیویاں دا ذکر فرمایا پھر بیٹیاں دا، تو جدو سارے ایمان والیاں دی عورتاں دی گل آئی تو فرمایا ونساء المؤمنین، ایمان والیاں عورتاں نو فرما دے، تین ذکر فرمائے، ازواج، بنات اور نساء المؤمنین۔ ساڑھے کچھ بیلی تھے وہ کہندے نے کہ جی حضور دی صرف ایک ہی بیٹی سی، کی کہندے نے بولیے ذرا، پھر تھوڑا جا اچھی بولو، اس تو تھوڑا جا اور اچھی بولو، کی کہندے نے ایک بیٹی سی۔ میں کہا اچھا ایک ہی بیٹی سی تے باقی جڑیاں نے سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، اے جی وہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں نہیں سن، وہ کدیاں سن؟ جی وہ لے پالک سن۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے پہلے شوہران دے وچوں سن اے بیٹیاں۔ میں کہا اچھا بالکل ایویں ہی ہے؟ کہندا جی بالکل ایویں ہی ہے۔ میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا وَبَنَاتِكَ، حضور نو اللہ فرما رہے ہیں وَبَنَاتِكَ، حبیب تیریاں بیٹیاں، اللہ نے اے نہیں فرمایا وَبَنَاتِ زَوْجِكَ۔ قرآن پاک ہے نا جی، قرآن پاک نو اسی اپنی مرضی نال تے نہیں نا مروڑ تروڑ سکتے۔ قرآن پاک جے لے پالک ہی سن، پہلی اولاد سی جناب خدیجہ الکبریٰ دی، تے اللہ تعالیٰ نو چاہیے سی اللہ فرما چھڑ دا وَبَنَاتِ زَوْجِكَ، حبیب تیری بیوی دیاں جڑیاں بیٹیاں نے انہاں نو بھی فرما دیو، پر اللہ نے انج نہیں فرمایا، دو مقام تے فرمایا ازواجکا بناتکا، تیریاں بیویاں اور تیریاں بیٹیاں۔ پہلے بھی ازواج تے بھی سیگا جمع دا استعمال فرمایا، بنات تے بھی سیگا جمع دا استعمال فرمایا، ونساء المؤمنین تے بھی سیگا جمع دا استعمال فرمایا۔ جمع دا اطلاق کٹ تو کٹ تین تے ہوندہ ہے، کٹ تو کٹ جمع دا اطلاق تین تے، اس تو ہوتے جتنیاں مرضی اگے سیڑھیاں گندے جاؤ، کٹ تو کٹ سیگا جمع دا تین تے استعمال ہوندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر وَبَنَاتِكَ فرما کے دس دیتا میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں، میرے نبی دی ایک بیٹی، سارے بولیے میرے نبی دی ایک بیٹی نہیں، فرمایا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اپنیاں بیویاں نو بھی فرما دیو، اپنیاں بیٹیاں نو بھی فرما دیو۔ اگے جدو عام مسلمان عورتان دی گل آئی فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تے حبیب ساریاں ایمان والیاں عورتان نو بھی فرما دیو۔ اچھا اتھے ایک بڑا وڈا اعتراض کیتا جاندہ ہے، بڑا وڈا، وہ اعتراض کی ہے، وہ کہنے لے جناب بیٹی ایک ہی سی، اسی آنے ہیں کیوں باقی جڑیاں نے وہ کیوں نہیں؟ ویکھو نا جی جدو نجران دے عیسائی آئے انہوں نے آکے آکھا جی ساڑھے نال مباہلہ کر لو، تے مباہلے دے وچ دسو کنیاں آئیاں سن، اسی آنے جی ایک کوئی آئی سی، تے پھر مننا پوے گا نا نور دی نا بیٹی ایک کوئی سی، ایک سی تائیں تے تھے ایک آئی نا، توجہ ہے سارے ہیں گل او جڑی حوالے نال کیتی جائے، بغیر حوالہ گل نہیں جچ دی۔ میں کیا پہلے اے دس واقعہ مباہلہ ہویا کیڑی ہجری چھے؟ سور بھی لانے ہیں پریشان نہیں ہونا، پر کچھ بے سور تو بھی گلنا ہے سور والیاں نے، بغیر سور تو سور والیاں گلنا۔ میں کیا اے دس ذرا مباہلہ ہویا کیڑے سن دے وچ؟ کتاب انہاں دی عقیدہ میرا، سمجھتے گئے ہو نا؟ کتاب سجنہ دی عقیدہ میرا، کتاب دا نام ہے
14 ستارے لکھن والا ہے نجم الحسن قراروی شیعہ، اس دی کتاب صفحہ نمبر 84، اور شیعہ حضرات دی معتبر ترین کتاب کتاب الارشاد، لکھن والا ارشاد مفید، شیخ مفید دی کتاب ہے کتاب الارشاد، او دا صفحہ نمبر 102۔ نمبر 3 اہل تشیع دی معتبر ترین کتاب شیخ عباس قمی دی منتہی الاعمال، جلد 1 صفحہ نمبر 114۔ انہاں ساریاں کتاباں چ لکھے ہے کہ واقعہ مباہلہ ہویا ہے 10 ہجری وچ۔ کس ہجری وچ؟ سارے بولیے ذرا، کس ہجری؟ 10 ہجری۔ واقعہ مباہلہ ہویا 10 ہجری۔ تے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیاں ہی کیوں گئیاں اس مباہلے وچ؟ باقی کیوں نہیں گئیاں؟ آ سن درا میں دسنا، اپنیاں بیگانیاں کتاباں وچ روایات موجود نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بیٹی جنہ دا نام ہے حضرت سیدہ رقیہ، کی نام ہے؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ پورا جمعہ شریف آپ دے حالات زندگی تے انشاءاللہ بیان کروں گا، اختصاراً ایک جملہ عرض کرنا چاہنا۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہویا ہے جس دن جنگ بدر تو اللہ نے مسلمانوں نو فتح عطا فرمائی۔ فتح بدر دی بشارت لے کے جدو صحابی مدینے وچ آئے نا تے آ کے بیکھیا اس ٹائم جنت البقیع دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رفیقہ حیات سیدہ رقیہ نو قبر دے وچ دفن فرما رہے سن۔ تے واقعہ بدر اپنے بیگانے تمام نے لکھیا، کہنے نے 2 ہجری چ ہویا ہے۔ کس ہجری دے اندر؟ سارے بولیے درہ، کس ہجری دے اندر؟ 2 ہجری دے اندر۔ اور جڑی میں بات کر رہے ہیں تاریخ مدینہ دمشق لکھن والے امام ابن عساکر جلد 3 صفحہ نمبر 152 دے اتے روایت موجود ہے کہ 2 ہجری دے اندر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال با کمال ہویا۔ اس کے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا آج خصوصاً ذکر پاک کرنا ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہوئے 8 ہجری وچ۔ کس ہجری وچ؟ سارے بولیے ذرا، کس ہجری وچ؟ 8 ہجری وچ۔ ابن عساکر جلد 3 صفحہ 149، 8 ہجری وچ آپ دا وصال ہویا۔ حضور دی تیسری بیٹی نام حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہویا مہینہ سی شعبان دا تے ہجری سی 9 ہجری دے اندر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح ہویا، وصال ہویا، اور واقعہ مباہلہ ہویا 10 ہجری وچ۔ میں نو 10 جڑی ادو زندہ ہی نہیں سی، میرے نبی انہوں موبائلے وچ کی میں لے کے آئے جڑی اس ٹائم بظاہر موجود سی، زندہ سی، آقا کریم علیہ السلام اس نو لے آئے واقعہ مباہلہ دے اندر۔ انہاں دا اعتراض کرنا جاہلانہ اعتراض ہے کہ جی 4 سن تے باقی کیوں نہیں؟ وہ شدائیہ جیا پہلے اے تے ثابت کرنا کہ واقعہ مباہلہ دے اندر حضور دیاں 3 بیٹیاں کیا زندہ بھی اس ٹائم بظاہر ہے سن کے نہیں؟ انہاں دا تے وصال ہو چکیا سی، وہ کیویں آندیاں؟ اپنیاں بیگانیاں کتاباں دے حوالے میں لگا دین، توجہ ہے سارے دسن لگا بھی کہ کیا ایک ہی بیٹی سی یا 4 سن؟ سبحان اللہ، اس تو بھی ہولی آنکھوں پتے بار سننا لوے کوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ جیو اللہ سلامت رکھے تو ہنو، پھر ایک باری بولو محبت نال سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی، اے غیب دیاں خبریں دینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک،
اپنیاں بیویاں نو فرما دیو وبناتکا اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو ونساء المؤمنین اور ایمان والیاں عورتاں نو فرما دیو یا اللہ میں کی کما انہاں نو اے بھی نال عرض کردا جاواں اللہ کریم نے فرمایا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن فرمایا سونیا اپنیاں بیویاں اپنیاں بیٹیاں اور ایمان والیاں عورتاں نو فرما دیو کہ جدوں بھی گھروں نکلن جڑی چادر سر تے لین اس چادر دا تھوڑا جہا حصہ اپنے چہرے تے بھی لے کے نکلیا کرن یعنی مکمل پردہ کر کے گھراں وچوں باہر نکلیا کرو گرامی قدر حضرات اللہ رب العالمین نے فرمایا وبناتکا اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو آگ گرامی قدر حضرات ایک بڑی لمبی تاریخ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے 4 سارے بولو بیٹیاں کتنیاں نے سب محبت نہ بولو بیٹیاں کتنیاں نے نمبر 1 سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نمبر 2 سیدہ رقیہ نمبر 3 سیدہ ام کلثوم نمبر 4 مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا یہ حضور دیاں 4 بیٹیاں ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ اپنے کولوں تے نہیں کری جاندہ میں کہ اپنے کولوں نہیں حوالہ پیش کر دینا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سیرت تے لکھے جانے والی دنیا دے اندر سب تو پہلی کتاب سرکار دی سیرت تے لکھی جانے والی سب تو پہلی کتاب نام ہے سیرت ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق ایدہ صفحہ نمبر 155 ایدہ وچ لکھیا حضور دیاں بیٹیاں کتنیاں نے سارے ہاتھ چوکے بولو ذرا حضور دیاں بیٹیاں کتنیاں نے سیرت ابن اسحاق سیرت مصطفیٰ تے دنیا دے اندر سب تو پہلی لکھی جانے والی کتاب ایدہ وچ لکھیا حضور دیاں بیٹیاں 4 سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ نمبر 122 ایدہ وچ لکھیا حضور دیاں بیٹیاں زاد المعاد لکھن والا علامہ ابن قیم صفحہ نمبر 5 جلد نمبر 1 ایدہ وچ لکھیا حضور دیاں بیٹیاں نے 4 طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ نمبر 134 ایدہ وچ لکھیا حضور دیاں بیٹیاں نے 4 نسب قریش لکھن والا مصعب زبیری ایدہ صفحہ نمبر 231 الاستیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519 جلد 2 صفحہ نمبر 528 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 553 یہ 3 جگہ تے ایدہ حوالہ موجود ہے حضور دیاں بیٹیاں کتنیاں نے اس تو اگے سننا کتاب انصاب الاشراف لکھن والا علامہ یحییٰ بلازری جلد 1 صفحہ نمبر 396 جمہرہ انصاب العرب لکھن والا ابن حزم اندلسی صفحہ نمبر 16 بہقی شریف جلد 7 صفحہ نمبر 70 البدایہ والنہایہ لکھن والا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 395 مدارج النبوت لکھن والا برکت النبی فی الہند حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 621 ابن عساکر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 زرکانی شریف شرح مواہب الدنیا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313 سبل الہدا والرشاد امام یوسف الصالحی الشامی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 50 السیرت النبویہ لکھن والے قاضی سید دہلان مکی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 سیرت حلویہ جلد 6 صفحہ نمبر 404 مواہب الدنیا جلد 2 صفحہ نمبر 207 الوفا باحوال المصطفیٰ لکھن والے علامہ ابن جوزی صفحہ نمبر 688 اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 3 صفحہ نمبر 827 روز العنف لکھن والے امام سہیلی صفحہ نمبر 419 فضائل آل رسول لکھن والے امام یوسف الصالحی الشامی
صفحہ نمبر 62 دلائل النبوت امام بہقی دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 نزہت المجالس لکھن والے امام صبوری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 535 معارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325 انوار المحمدیہ صفحہ نمبر 192 شرف النبی صفحہ نمبر 200 تاریخ ابن خلدون جلد 1 صفحہ نمبر 174 تاریخ تبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 نور الابصار لکھن والے شیخ مومن شبلنجی جلد 1 صفحہ نمبر 131 مجمع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 228 جمع الفوائد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 441 کتاب المبعث والمغازی صفحہ نمبر 124 المستدرک للحاکم لکھن والے امام حاکم نیشابوری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 409 شرف المصطفیٰ لکھن والے علامہ امام خرکوشی رحمت اللہ علیہ جلد 2 صفحہ نمبر 52 جواہر البحار صفحہ نمبر 35 جلد نمبر 1 قصص الانبیاء لکھن والے ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر صفحہ نمبر 710 تذکرۃ الخواص لکھن والا علامہ صبت ابن جوزی صفحہ نمبر 256 صفات الصبوہ لکھن والے جمال الدین ابی فلج ابن جوزی صفحہ نمبر 77 جلد نمبر 1 تاریخ الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 499 الاصابہ صفحہ نمبر 517 جلد 4 صفحہ نمبر 2743 جلد 4 صفحہ نمبر 506 صفحہ جلد نمبر 4 ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ صفحہ نمبر 316 البدء بالتاریخ صفحہ نمبر 139 جلد نمبر 4 الموجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 594 الموجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 667 کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 55 نزہت المجالس صفحہ نمبر 535 جلد نمبر 2 اے تے ساڑیاں سنیاں دیا کتاباں ہن پیلیاں دا کتاباں دا حوالہ بھی پیش کر دیا تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 37 تاریخ مسعودی جلد 2 صفحہ نمبر 223 اس بعد منتہی الاعمال شیخ عباس کمیدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131 مجمع الفضائل جنہوں مناقب شہر ابن اشوب دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے انہیں بھی جلد 1 صفحہ نمبر 79 تے لکھیا انوار نمانیہ لکھن والا سید نعمت اللہ الجزائری جلد 1 صفحہ نمبر 367 تنقیح المقال فی احوال الرجال صفحہ نمبر 72 جلد نمبر 2 حیات القلوب لکھن والا ملا باقر حسین مجلسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 728 منتخب التواریخ جلد 1 صفحہ نمبر 33 ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب صفحہ نمبر 981 اے تو میں کتاباں دے حوالے پیش کیتے تقریباً 55 تے 56 نمبر جدہ میں دین لگا حوالہ اے او کتاب ہے جدہ متعلق اہل تشیع کہنے نے کافی کافل شیعہ تیرا آندھنے اے کتاب ساڑھے شیعہ واسطے کافی ہے اے دا نام ہے اصول کافی اس کتاب دا صفحہ نمبر 1 صفحہ نمبر 1 اہل تشیع دی معتبر ترین کتاب اہل تشیع دی معتبر ترین کتاب حوالہ غلط ہوئے ایسے چوک کھڑیاں کر کے گولی مار دے کہ یہ حوالہ ٹھیک ہوئے پھر حوالہ پہلے گل سن لے اے اصول کافی ایدہ ترجمہ ہویا جے کتاب مستطاب الشافی اردو ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 3 ظفر شمیم پبلیکیشنز ٹرسٹ رجسٹرڈ انہ دی ایک کتاب ادارے نے چھاپی ہے درال روایت دے الفاظ سننا روایت دے الفاظ کی نے وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعَ وَعِشْرِينَ سَنَةً فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلِ مَبْعَثِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القاسم وَرُقَیَّةُ وَزَینَبُ وَأُمُّ کلثوم حوالہ تیرا
کتاب تیری عقیدہ سنیاں دا لکھے آندے نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بے ست تو پہلے اللہ کریم نے جناب خدیجہ دے بطن وچوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام قاسم کتاب اصول کافی صفحہ نمبر 1 کہندے اس تو بعد ورقیہ تو بیٹی عطا کی تھی نام رکھیا رقیہ پھر بیٹی عطا کی تھی نام رکھیا زینب پھر بیٹی ملی نام رکھیا ام کلثوم اس تو بعد جڑی اللہ بیٹی دیتی ہے او دا نام رکھیا فاطمہ الزہرا کتاب سجنا دی عقیدہ ساڑا کہ میں پھر ایسے واتے آکھنا چاہنا وا لڑائیاں نہیں جھگڑے نہیں ایک نو منت باقیاں دا انکار کرے ایسانو وارا نہیں کھاندا اس دور دے اندر بھی اگر کسے دیاں 4 بیٹیاں ہون تے بندہ کہ تین تے تیریاں ہی نہیں تے بندے نو بڑا دکھ ہوندا ہے کہ یار میریاں بیٹیاں تے اے آندا اے تیریاں ہی نہیں سوچ جملہ آ کے کس نبی تے دل نو عزیت پہنچا رہی ہیں جدے متعلق اللہ فرماندا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اس نبی دے دل نو تکلیف پہنچا رہے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شادی جدو ہوئی جناب خدیجہ الکبریٰ دے نال کتاب بھی سجنا دی حوالہ نہ اللہ دیندہ جاواں کتاب دا نام ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ اس دے اندر اے روایت موجود ہے کہنے نے نبی کریم علیہ السلام دی جدو عمر مبارک 3 سال ہوئی بولیے کتنے سال 3 سال شادی ہوئی کدے نال حضرت کنے سال دی عمر چوئی سی شادی نہیں میں جڑی گل شادی کدو ہوئی 5 سال جدو سرکار دی عمر 3 سال ہوئی اللہ کریم نے بیٹی عطا کی تھی نام رکھیا زینب ایک دو نہیں خدا دی قسم سارا حوالے جو ٹائم لنگ جانا ہے تے میں بس اشارہ دے دیا حوالے دا ذمہ دار جب تک میری زندگی حوالہ وکھانا کام میں منانا نہیں ٹھیک ہے جی پیر صاحب حوالہ وکھانا کام میں منانا نہیں کوئی نہ منے او دے واسطے ساڑھے کو نہ مننے والے واسطے کوئی دلیل نہیں جنہیں مننا دلیل او دے واسطے ہوندی ہے جدو جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عمر مبارک 3 سال ہوئی اللہ نے بیٹی عطا کی تھی نام رکھیا زینب ہاتھ چوکے درہ کوئی بولو سبحان اللہ وقت گزردا رہا جناب خدیجہ الکبریٰ دی سکی بہنے جدا نام ہے حالہ کی نام ہے حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ الکبریٰ دی سکی بہنے نام حالہ دا پتر ہے بڑا سونا سنکھا حسین و جمیل اور ایک گل اودوں دی کر رہے ہیں جدو میرے آقا نے حج اعلان نبوت نہیں سی فرمایا حضور نے حج اعلان نبوت نہیں سی فرمایا حالہ دا بیٹا نام ہے ایک روایت دے پیش نظر حالہ دے پتر دا نام لقیت لام قاف یا طا لقیت ایک روایت دے اندر اس دا نام مقسم ایک روایت دے اندر او دا نام قاسم ایک روایت چو دا نام یاسر لیکن کنیت مشہور ہوئی ابو العاص کی کنیت مشہور ہوئی ابو العاص جوان خوبصورت بڑا اچھا تاجر بن گیا جدو تجارت تو واپس آنا ابو العاص نے اپنی خالہ دے گھر آنا جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے بھانجے نال محبت فرمانی پیار کرنا وقت گزردا رہا
ایک دن جناب خدیجہ الکبریٰ میری سرکار اگے عرض کر دیا نے حضور میرے ایک دل دی تمنا ہے آپ نے فرمایا خدیجہ دس کیڑی تمنا ہے جناب خدیجہ کر دیا نے حضور میری تمنا ہے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی زینب دا نکاح میرے بھانجے نال ہو جائے میری بیٹی زینب دا نکاح میرے بھانجے ابو العاص دے نال ہو جائے اپنے بیگانیاں لکھیا کہنے نے جدو جناب خدیجہ نے عرض کیتی ہے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ جیویں تیری مرضی ہے اوہی محمد کریم دی مرضی ہے میں راضی ہوں کر لو نکاح لو جی رشتہ کر دیتا شادی ہو گئی جناب سیدہ زینب دا نکاح ابو العاص دے نال ہو گیا وقت گزردا رہا ایک ویلا پھر ایسا بھی آیا جدو تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت فرما دیتا جدو آپ نے اعلان نبوت فرمایا حضور دیاں بیٹیاں نے حضور دا کلمہ پڑھیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور دا کلمہ سارے بولیے اچھا ویسے یہ بڑی بات ہوندی ہے کہ جنہوں سب تو پہلے گھر والے مان لین کیوں بھائی جنہوں سب تو پہلے وہ بندہ وہ کھلو جا ویکھیا تینوں تیرا پتہ ہے سانو اللہ اکبر پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو سب تو پہلے گھر والے ہی منے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے ایمان لے کے آئی بیٹیاں نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا جدو بیٹیاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا مکے دے کافر قریش مکہ ابو العاص دے کول آئے آکے آکھن لگے اے ابو العاص اے محمد نے نویں دین دا اعلان کر چھڑے او دی بیٹی تیرے گھر وچ انج کر او دی بیٹی نو طلاق دے دے انہوں تو طلاق دے کہ پورے مکے دے اندر جس گھر وچ تو اشارہ کرے گا اسی تیرا نکاح اس گھر وچ کرانگے ابو العاص نے جڑا جملہ بولیا کلمہ ہجے نہیں ابو العاص پڑھیا پر جملہ بڑا مدے دا بولیا آکھن لگے او قریش مکہ اگر تسی منو آکھو ساری دنیا وچ جدے نال آکھیں اسی تیرا رشتہ کرنے واسطے تیار ہاں پر سن لو میں ساری کائنات دیاں بیویاں ٹھکرا سکنا وا محمد کریم دی بیٹی نو طلاق نہیں دیاں گا ہائے ہائے سب نو ٹھکرا دیاں گا پر محمد کریم دی بیٹی نو طلاق نہیں دیاں گا وقت گزردا رہا ایسا وقت آ گیا ہجے ادو حکم نہیں سی ہویا کہ جنہ دے نکاح مسلمانہ دے کافرانہ لے اونا کلو طلاقہ لے لو علیحدگی اختیار کر لو اے ہجے حکم نادل نہیں سی ہویا جی ایتھے بڑے کوئی بکواسات کا وہ نبی نے اپنی بیٹیاں کافرانوں دے دیتیاں میں کہا یاد رکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہی کچھ احکامات وقت دے نال نال تبدیل ہوندے رہنے اگر تو صحابہ دیا زندگیاں پڑھے کئی ایسے صحابی نے جنہ دی بیگم کافر ہے آپ مسلمان نے بعض دفعہ انجے بیگم مسلمان ہے آپ کافر ہے آپ مسلمان ہے تو بیگم کافر ہے جدو حکم نازل ہو گیا کہ آج تو بعد کوئی مسلمان کسے کافر دے نکاح دے وچ نہیں رہ سکتا اس ٹائم علیحدگی اختیار کی تھی اس تو پہلے دا حکم ہی نہیں آیا میرے کریم آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ حضور مدینہ پاک تشریف لے آئے حضرت زینب رہ گئی مکے وچ اپنے خامد گھر کلمہ ہجے ابو العاص نہیں پڑھیا لیکن آپ مکے وچ نے میرے آقا مدینہ پاک تشریف لے آئے 2 ہجری دے اندر جدو جنگ بدر ہوئی اس جنگ دے اندر مکے والے 1000 دا جتھا تیار کر کے 1000 دا لشکر جرار لے کے مصطفیٰ نے لڑن واسطے آئے بدر دے میدان وچ اللہ کریم نے مسلماناں نو فتح عظیم عطا فرما چھڑی جدو اللہ نے مسلمانوں فتح عظیم عطا کی تھی ہے ہن جملہ سنے گا
جدو اللہ نے مسلمانوں نو فتح عظیم عطا فرمائی کہ انہاں کافراں وچوں بڑے بندے گرفتار ہو گئے جدو گرفتار ہوئے سرکار دی بارگاہ پیش کیتے گئے میرے کریم نبی نے فرمایا ہاں بھائی اگر آزادی چاہتے ہو تو فدیہ دیو فدیہ دے کے رہا ہو جاؤ فدیہ آندہ رہا دیندے رہے لوگ جاندے رہے ابو العاص دے کول اس ٹائم پیسے کوئی نہیں سن لیکن آپ قید وچ سن جدو اطلاع مکے وچ پہنچی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے دے بندیاں نو قیدی کر لیا انہاں کیا فدیہ دے تے رہا ہو جاؤ حضور دی پاک بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کول جدو اطلاع پہنچی ہے آپ نے بھی فدیہ ادا کرنے واسطے سامان بھیجیا اس سامان دی اندر ایک ہار سی جدو مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر فدیہ پیش کیتا گیا میرے نبی حضرت زینب دا بھیجیا آیا فدیہ جڑا ابو العاص دی ہمت وچ سی آقا کریم نے جدو اس فدیہ نو انج کر کے ویکھیا جدو ہار تے میرے آقا دی نظر پئی ہے تمام مفسرین تمام علماء تمام کتب سیر والے لکھیا جدو میرے نبی دی اس ہار تے نظر پئی ہے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسواں دا سیلاب مڑایا حضور ساروں کتار رون لگ پے صحابہ عرض کر دینے لج پالا سونے بڑیاں بڑیاں دا سامان آئے پر تہاڈیاں اکھاں وچ نم نہیں ویکھیا سرکار کی وجہ ہے تہاڈی بیٹی نے جڑا سامان بھیجیا ہے اونوں ویکھ کے تہاڈیاں اکھاں چ آنسو کیوں آئے نے حضور نے فرمایا میرے صحابہ اے جڑا ہار ہے نا اے ہار اوے جڑا زینب دی ماں خدیجہ نے انہوں جہیز وچ عطا فرمایا ہویا سی فرمایا ہار ویکھ کے مینوں زینب دی ماں خدیجہ دی یاد آ گئی ہے سجنا اگر زندگی بیوی نال اچھی گزری ہوے ہر بندے نو یقیناً اچھی یاد آندی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلامو اے ہار او ہار ہے جڑا میری رفیقہ حیات سیدہ زینب نے اپنی بیٹی زینب نو جہیز وچ عطا فرمایا سی حضور نے فرمایا جدو سرکار روئے صحابہ کہنے لج پالا ساڑھے ماں باپ تھوڑے قدمہ تو قربان ہو جان سرکار دسو تسی چاندے کی ہو میرے نبی نے فرمایا صحابہ اگر تسی آنکھو تے میں اے ہار اپنی بیٹی نو واپس نہ کر چھڑا اے میری مرحومہ اے زوجہ دی نشانی ہے اگر تسی آنکھو اے ہار میں واپس کر دینا صحابہ عرض کی تھی سونے آقا جی میں تھاڑی مرضی ہے تسی کرو آقا اللہ نے تھانو مختار کل بنا کے روانہ فرمایا ہے میری سرکار علیہ السلام نے اپنا اوپ بیٹی دا ہار جڑا سی سرکار نے ابو العاص نو واپس عطا فرما دیتا فرمایا ابو العاص اے ہار لے جا اے سامان بھی نہ لے جاؤ فرمایا پر گل سن جدو مکے جائیں تے انج کری جا کے میری بیٹی زینب نو میرے کول کل چھڑی میری بیٹی زینب نو میرے ول ٹور چھڑی ابو العاص کہنے نے جی حضور ٹھیک ہے جناب میں جا کے واپس کر دیاں گا گرامی قدر حضرات جدوں میرے تے تیرے کریم آقا نے فرمایا جا کے واپس کر دیں ابو العاص مکے وچ آ گئے کو جدوں واپس مکے وچ پہنچے نے ابو العاص نے جا کے اپنی رفیقہ حیات جناب سیدہ زینب نو فرمایا زینب اے تیرے بابے نے ہار تیرا واپس کر چھڑیا ہے تے نالے سرکار نے فرمایا سی میری بیٹی نو جا کے واپس مدینے بھیج چھڑی اے زینب تیاری کر میں تینو تیرے بابا محمد مصطفیٰ کو بھیج دینا میں تینو سرکار کو بھیج دینا ابو العاص نے تیاری دا حکم دیتا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تیاری فرمائی جدو تیاری کر لئی ابو العاص نے اپنے چھوٹے پرا جدا نام کنانہ بن ربیع ہے انہوں آکھیا اس نو سواری تے بٹھا لے تے انج کر انہوں مکے تو باہر چھڑیا کلی جائے گی فرمایا کلی نہیں جائے گی اے دے بابا مصطفیٰ نے انہوں لہن واسطے مکے وچوں 2 بندے بھی بھیج چھڑے نے جڑے بندے مکے وچوں سیدہ زینب نو لین واسطے آئے سن سرکار نے جنہاں نو مدینے وچوں بھیجیا سی ایک دا نام سیدنا زید بن حارثہ ہے جنہاں نو میرے نبی نے اپنا بیٹا بنایا ہویا سی ایک صحابی نو ہور نال بھیجیا جدو کنانہ بن ربیع نے
سواری تے بٹھا لیا سیدہ زینب نو دن دے اجالے وچ جدو کنانہ بن ربی لے کے سواری تے بٹھا کے سیدہ زینب نو لے کے جدو چلے مکے والے نے پتہ لگ گیا مکے والے نو پتہ لگا مکے والے نو پتہ لگ گیا کہ کنانہ بن ربی محمد مصطفیٰ دی بیٹی نو لے کے جا رہے ہیں قریش مکہ دوڑے کہ چل دیاں مقام ذی طویٰ تے پہنچے جا کے ویکھ دے کینے کنانہ نے سواری تے بٹھایا سیدہ زینب نو تے لے کے جا رہے نے ایک ظالم جدا نام حبار بن اسود سی حبار بن اسود ایدے نال ہور مکے دے کافر سارے ٹر گئے کہ اسی جا کے روکاں گے اسی جان نہیں دیاں گے حبار بن اسود اینے ہاتھ وچ نیزہ پھڑیا نیزہ پھڑ کے جدو نیزہ کمایا اینجے جدو چکر دیتا نیزے نو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے بیٹھیاں سن انہیں اینج کما کے جدو اینج کیتا سیدہ زینب اپنی سواری تو تھلے تشریف لے آئیوں آپ زمین تے ڈگیاں ادھر سیدہ زینب جدو زمین تے ڈگیاں اس ٹائم سیدہ زینب حالت حمل وچ سن جدو سواری تو تھلے ڈگیاں نے آپ دا حمل ضائع ہو گیا اسقاط حمل ہویا لیکن جدو اسقاط حمل ہویا جناب سیدہ زینب جدو زمین تھی آئیاں نے میں آنا یارو لوگ ایک دا ذکر کر دینے باقی تے بھی مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نے اینا دا بھی ذکر کرنا چاہیے حضرت سیدہ زینب جدو سواری تو ڈگیاں نے کنانہ بن ربی نے اپنے تیر کڈے کمان وچ رکھ کے تیر چلانے شروع کر دیتے کافر بول کے آنے نے اوہ کنانہ ٹھہر جا ساڑھے تے تیر نہ چلا حضرت سیدہ زینب دے کول کھڑی آئے ہو کہ کنانہ بن ربی بولیا آکھن لگا تسا محمد مصطفیٰ دی بیٹی نو تکلیف پچھائیے خبردار جیڑا بندہ بھی ساڑھے نزدیک آئے گا میں انہوں چھڑا گا نہیں ایک وچہ بول کے آکھن لگا آدھا او کنانہ اسی تینوں نہیں آدھے کہ تو انہوں نہ لے کے جا ٹھیک ہے جائے محمد دی بیٹی ہے پر تینوں پتہ ہے نا کہ بدر دے میدان وچ سانو کڈی وڈی شکست ہوئی ہے اگر دن دے اجالے وچ یہ محمد دی بیٹی واپس جائے گی دن دے اجالے وچ اگر جائے کہ ساڑی بڑی انسلٹ ہوئے گی اسی تینوں کہنے انہوں ایک وری واپس لے جدو رات پوے گی رات دے ٹائم جدو مردی انہوں ٹور چھڑی سانو کوئی اعتراض نہیں کنانہ بن ربی لے کے واپس آ گئے کچھ دنوں تو بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سواری تے سوار ہوئیوں سواری تے سوار ہو کے سیدہ زینب جدو کنانہ بن ربی دے نال باہر نکلیاں مکے تو تے پھر حضور دے غلام جنہ دا نام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک صحابی ہو رہے او بھی مصطفیٰ کریم دے حکم دے تحت لین واسطے آئے ہوئے سن سیدہ زینب نو لے کے جدو مدینے وچ پہنچے نے جناب قبلہ کاری محمد افضل صاحب حدیث پاک دے الفاظ نے مجمع الزوائد اندر روایت موجود ہے جدو سیدہ زینب مدینے وچ پہنچیاں نے کہ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں ہیا خیر و بناتی اصیبت فیا فرمایا میرے غلاموں اے میری بیٹی بڑی اعلیٰ بیٹی ہے انہیں میری وجہ تو بڑیاں تکلیفہ برداشت کی ہوئیاں نے انہیں میری وجہ تو اصیبت فیا ہیا خیر و بناتی فرمایا اے میری بڑی اعلیٰ بیٹی ہے بڑی شان والی بیٹی ہے انہیں میری وجہ تو بڑیاں تکلیفہ برداشت کی تھیاں گرامی قدر حضرات وقت گزر داریا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ پاک دی اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زیر نگرانی آپ زندگی بسر کر دیاں رہیاں وقت گزر داریا 7 ہجری آ گئی کیڑی ہجری 7 ہجری ابو العاص بن ربی سیدہ زینب دے خاوند ہم مکے دے بندیاں دے نال مل کے ملک شام تجارت واسطے جا رہے سن رستے دے اندر انہ دی مڈ بھیڑ ہو گئی مصطفیٰ دے صحابہ دے نال صحابہ اکرام نہ لڑائی ہو گئی جنگ ہو گئی مسلمانہ نو اللہ نے فتح عطا فرما دیتی جدو مسلمانہ نو فتح ملی ہے ابو العاص اتھو دوڑ گئے
بچ گئے باقیاں نو صحابہ نے گرفتار کر لیا سارا مال انہاں دا ضبط کر لیا سرکار دے صحابہ مال بھی لے کے انہاں کافراں نو لے کے مدینے وچ آ گئے ابو العاص بن ربی اوتھوں دوڑے چل دیاں مدینے وچ آئے مدینے وچ آ کے سیدہ زینب کول پہنچے سیدہ زینب نو آ کے کہندے نے اے زینب اج جے مینوں بچا سکنی ہے تے صرف تو ہی بچا سکنی ہے مینوں بچا لے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت ابو العاص نو پناہ دے دیتی جدو پناہ دیتی سرکار دی بارگاہ وچ پیش ہو گئے سیدہ زینب عرض کر دیا نے ابا حضور میں انہوں پناہ دیتی میرے نبی نے فرمایا ہاں زینب یہ تیری خالہ دا بیٹا ہے تیری خالہ دا پتر ہے جملے توجہ نہ سننے والے فرمایا اے زینب اے تیری خالہ دا بیٹا ہے انہوں اپنے گھر وچ پناہ دے جگہ دے اے دی اچھی خدمت کر پر اے دے نزدیک نہ جائیں اے دے نزدیک نہ جائیں ٹھیک ہے حضور کچھ دن ابو العاص مدینے وچ رہے ابو العاص سرکار دی بارگاہ چرد کر دے حضور اگر مہربانی ہو جاتے میں ایک عرض کرنا چاہنا فرمایا دس سرکار میں چاہتا ہاں منوں بھی عداد کر دے ہو اے جننے بندے گرفتار ہوئے نے انہوں نے بھی عدادی دے دے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا آزادی دی گل کر رہے ہیں میری بارگاہ تے میری بارگاہ ہوئے جتھے کدی کو سوالی خالی گیا ہی نہیں فرمایا ٹھیک ہے تو بھی آزاد اجڑا تیرے کل مال لے ہے اے بھی تینوں دیتا جائے گا جنیاں کلو مال لے ہے اے بھی واپس کی فرمایا صحابہ سب مال واپس کرو سب مال واپس دے دیتا ابو العاص مال لے کے نا جی واپس مکہ ٹر گئے جدو مکہ پاک پہنچے نا تو جدہ مال ایسی نہ جا کے انہوں نے دیتا فرمایا اے بھئی اے مال سی تو اڈا اے تسی اپنے کون رکھو جدو سارے نو مال دے تو فرمایا گل سنو میرے تے راضی ہو میرے تے راضی ہو وہ نہ کر راضی ہیں ساڑا مال گیا سی وہ سانو مال لب گیا اسی تیرے تے راضی ہیں فرمایا جے راضی ہونا تے پھر سن لو لا الہ اللہ ابو العاص کی کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار دا جنہیں کلمہ پڑھے ہے انہیں فراڈ نہیں کیتا پھر فرمایا میں اوتھے بھی کلمہ پڑھ سکدا سا پر میں اوتھے اس واسطے نہیں سی پڑھیا کیونکہ تہاڈا مال میرے کول سی اگر میں اوتھے رہ کے کلمہ پڑھ لینا تساں آکھنا سی مال لٹ گیا ساڈا ساریاں دا تہاڈا مال واپس کیتا ہے کسے دا مال میرے کول نہیں سب راضی ہونا کہ راضی فرمایا سن لو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلمہ پڑھ گیا ابو العاص بن ربی نے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے بھی مدینے آ گیا اللہ اکبر سارے بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ ابو العاص بن ربی مدینے آ گئے مصطفیٰ دے غلام بن گئے اللہ کریم نے ہن توجہ نہ سننا آندے نے جی سیدہ فاطمہ زہرا دی تے اولاد ہوئی باقی بیٹیاں دا ذکر انہاں دی اولاداں دا ذکر کیوں نہیں ملدا میں کہ پڑھے تے ملے پڑھے نہ تے پھر تینوں انہاں دا ذکر ملے ایسا میرا دل تے آسی کہ تین کو جمعے لاندا انہاں دے ذکر تے پر آج اختصاراً سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اللہ کریم نے ایک بیٹا عطا کیتا ہاتھ چوکے بولو ذرا سبحان اللہ سیدہ زینب نے اپنے پتر دا جڑا نام رکھیا سن کے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو اللہ نے پتر دیتا آپ نے اس پتر دا نام رکھیا علی کتابہ میں وکھانوا تے تیارہ حوالہ غلط ہوئے جو چور دی صدا اس فقیر دی صدا اگر حوالہ ٹھیک ہوئے پھر من سنیا دے پلیٹ فارم تھے آکے سارے نبی دے یارہ دا بھی ذکر کریا کر نبی دے سارے گھر والے دا بھی ذکر کریا کر آپ نے پتر دا نام رکھیا علی 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 کہ اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی سیدہ زینب نو ابو العاص بن ربی وچوں آپ نے اس بیٹی دا نام رکھیا امامہ
بولو بولو اس بیٹی دا نام کی رکھیا امامہ الف میم اور ہا امامہ نام رکھیا امامہ ہن تینوں اے بھی دس دیاں اے بیٹے امامہ بیٹی امامہ تے بیٹا علی اے کتھے گئے کی ہویا اے کی کر دے رہے جدو مکہ فتح ہویا میرے نبی جدو فاتح مکہ بن کے مکہ وچ داخل ہوئے 1 2 3 4 5 نہیں درجنہ دے حساب تے کتاباں وچ میں وکھاؤن واسطے تیار ہاں جس سواری تے میرے نبی بیٹھے سن حضور دے پیچھے حضور دا نواسا علی بیٹھا ہویا حضور دے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے حضور دے نواسے نے سیدہ زینب دے بیٹے نے اگے سن حضور دی اے نواسی جنہ دا نامی اسم گرامی سیدہ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ حضرت سیدہ زینب دے بیٹی سیدہ امامہ دے متعلق صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 تے روایت موجود ہے حضرت سیدنا ابو قتادہ فرمانے نے اسا ایک دن ویکھیا نبی کریم علیہ السلام ایک بچی نو چک کے لے آئے ایتھے بیٹھے تے نظر آوندے نے ایتھے چکے نظر کیوں نہیں آوندے اسی رافضی بھی نہیں تے خارجی بھی نہیں تے تفضیلیہ بھی نہیں تے ناسبی بھی نہیں اسیاں اہل سنت و جماعت جڑے ایتھے بیٹھے نے اونا نو بھی سلام کرنے ہیں جنہاں نو میرے نبی نے ایتھے چکیا ہے اسی اونا نو بھی سلام کرنے ہیں حضرت ابو قتادہ فرمانے نے اسا دیکھیا نبی کریم علیہ السلام ایک بچی نو چکیا لیا کے مسجد دے وچ میرے کریم آقا بچی نو چک کے لے کے آئے مسجد کھڑے آؤں کہ میرے نبی نے نماز شروع کی تھی ہن توجہ ایتھے میں ایک گل کہے نبی نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے میں کہا صحیح بخاری ہے اکھاں کھول کے انج کر کے دیکھیں جلد 1 صفحہ نمبر 74 حضرت سیدنا ابو قتادہ تے روایت بھی بخاری دی ہے میں دیتے واتے علونا بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری میرے نبی نماز پڑھ رہے نے تے نماز پڑھ دیا سرکار کی کیتا جدو سرکار قیام وچ نے ابو قتادہ انصاری فرمانے نے میں اینا اکھاں نال ویکھیا نبی پاک نے اپنی نواسی نو اپنے انج چکیا ہوئے سرکار قیام وچ نواسی اسی پنجابی چاہنے کچھڑ انج چکیا سرکار نے اپنی نواسی نو ہاتھ ایک ایتھے ایک اپنی نواسی تے انج رکھے ابو قتادہ انصاری تو پوچھیا جناب سرکار ساری نماز کھلو گئی پڑھی فرمایا نہیں جی میں نماز پڑھی دی انج پڑھی پھر کیتا کی فرمانے جدو میرے آقا رکوع وچ جان لگے سرکار نے اپنی نواسی نو زمین تے اتار دیتا سرکار نے رکوع کیتا پھر کھڑی ہوئے پھر سجدے پہ چلے گئے سجدے تو بعد جدو سرکار اٹھے چک کے پھر نواسی نو سرکار پھر ایتھے اٹھا لینے فرمانے نے میں دیکھیا سرکار نے پوری نماز پڑھی ہے جدو بھی میرے نبی کھڑے ہوندے نے اپنی نواسی نو چک لیندے نے پیر ناصر عباس صاحب میں نو جملہ کہن دیو نا میں تے انج کہاں گا او جے میرا نبی سجدے وچ جائے حسین نو چک لیندا ہے تے قیام وچ آئے اپنی نواسی سیدہ امامہ نو اٹھا لیندے اگے سن تھکے تے نہیں بھائی بس ایک گل ہور کر کے تو میں اجازت لواں تواڈے اجے باتاں تے بڑیاں نے پھر انشاءاللہ کدی عرض کراں گا آپ دے وصال دے متعلق آپ دا جدو وصال ہویا وصال تو بعد غسل کنے دیتا جنازہ کنے پڑھایا قبر وچ کنے لایا چونکہ مسئلہ ہے میں دس دیا جدو
سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا نا، جنازہ میرے نبی پڑھایا، غسل جدو دیتا گیا تو غسل جدو آپ نے دیتا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ ام ایمن، سیدہ سودا بنت زمعہ تے ام سلمہ نو فرمایا تسی غسل دیو، فرمایا جدو غسل دے لو نا تو مینوں دسیا جے، مینوں دسنا، طبقات ابن سعد دی روایت، فرمایا مینوں دسنا، تے فتح الباری شرح صحیح بخاری دے اندر یہ روایت موجود ہے، جدو نبی کریم علیہ السلام نے دسیا حضور غسل دے دیتا گیا ہے، تے میرے آقا نے پتہ کی کیتا، جیڑا تہبند مبارک بننے آسی نا، سرکار نے او تہبند اتار کے او دی جگہ تے نواں تہبند سرکار خود بنیا تے او اتار کے فرمایا اے میری بیٹی زینب دے جسم تے پا دیو، اے تہبند میری بیٹی زینب دے جسم تے پا دیو، کفن دے کپڑے دے طور پہ۔ لو بھئی اگے سننا ہون، کتاب بیلیاں دیئے، عقیدہ میرا ہے، اے سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دو تین نہیں، اہل تشیعی تمام کتب ساڑیاں جتے پھر لکھے ہی ہے نا، آندھے نے الفضل ما شاہدت بہل آدھا، پنجابی جاندھے نے عام جملہ جادو وہ جو سر چڑھ بولے، اردو جملہ جادو وہ جو سر چڑھ بولے، کتابہ تیریاں چ لکھے ہے سجنا کہ حضرت علی پاک نے جتنے نکاح فرمائے، جد تک سیدہ فاطمہ زہرا حضرت علی پاک دے نکاح وچ رہیاں نے، حضرت علی نے دوجا نکاح نہیں فرمایا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جدو وصال دا وقت قریب آیا، سیدہ فاطمہ زہرا دے جدو وصال دا وقت قریب آیا، حضرت علی نے بلایا، علی میرے کول آؤ، علی پاک قریب آ گئے، جدو حضرت علی قریب آئے نا، جی فاطمہ کی گل ہے، آپ نے فرمایا علی ایک وصیت کرنا چاہنی ہے، جی دسو کی وصیت؟ آپ نے فرمایا میرے تو بعد تسی نکاح کرنا ہے، جی میں تو انہوں وصیت کرنی ہے کہ میری پانجی امامہ دے نال نکاح کرنا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے وصال دے وقت سیدہ فاطمہ زہرا نے جڑی مولا علی سرکار نو وصیت کی تھی، وصیت فرمایا میری پانجی میری بہن زینب دی بیٹی دے نال نکاح فرمانا، ہو سکتا مطلب کسی دے ذہن کا کہ پانجی نکاح وچ کیویں آ گئی؟ ایک ٹائم وچ پانجی تے ماسی نکاح وچ نہیں رہ سکدیاں، یاد رکھنا، جدو وصال ہو جائے تو پھر بعد ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل فیس بک کی مفتی بہت زیادہ رہنا جی، اس واسطے میں ذہنی چونالی وہم بھی دور کر دیا کہ کیویں ہو سکتا، اپنیاں بیگانیاں جتنیاں کتاباں چو آکو حوالہ بکھان واسطے میں تیار ہاں۔ فاطمہ زہرا دے وصال تو بعد علی المرتضی شیر خدا نے جڑے نکاح فرمائے، انہاں بیویاں دے وچوں ایک بیوی دا نام امامہ ہے جو سیدہ زینب دی بیٹی ہے اور مصطفیٰ دی نواسی ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار کرنے والے ہو، اگلا جمعہ انشاءاللہ بفضل ہی تعالی ذکر علی المرتضی اور حضرت علی پاک دے بچپن دے حوالے دے نال گفتگو کرانگا، وآخر دعوایا ان الحمد